اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت میں 10 باتوں کی نصیحت کی، 10 باتوں کی۔ ان میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن قَوْلِكَ، کہ اپنی گنجائش کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، نہ زیادہ اور نہ کم۔ اور انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے مسلمان صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو روپے پیسے والا ثابت کرنے کے لیے وہ بھاری سے بھاری قرضہ لیتے ہیں، اور قرضہ لے کر کے وہ شادیاں کرواتے ہیں اپنے گھر والوں کی، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس عورت سے شادی کروا دیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جاؤ قرضہ لے آؤ، اس کو فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، اپنے پاس سے اپنے مال میں سے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی تلاش کرو، اگر مل جاتی ہے تو وہی تمہارا حق مہر ہو جائے گا جو اس اپنی بیوی کو دے کر کے اس کو اپنے لیے حلال کر لوگے۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے قرضہ لے لو، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شادی کرنا یہ مرد و عورت کی فطری ضرورت ہے اور شرعی ضرورت بھی ہے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا اس کے بعد جب دیکھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا هل معك شيء من القرآن، کچھ قرآن ہے آپ کے پاس، کچھ قرآن یاد ہے؟ تو صحابی نے فرمایا ہاں فلاں فلاں سورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجتک بما معك من القرآن، آپ کے پاس جو قرآن ہے اسی کے بدلے اسی کو حق مہر رکھ کر کے میں آپ کی فلاں عورت سے شادی کر دیتا ہوں۔ لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشد ضرورت کے باوجود نہیں فرمایا صحابی کو جاؤ فلاں امیر صحابی یا اس سے قرضہ لے لو یا فلاں کے پاس جاؤ کچھ انتظام کرو، کیونکہ اسلام بہت ہی آسان دین ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، اور وہ اپنی آسانی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس خطبے میں انشاءاللہ ہم قرض اور اس کی خطرناکی اور اس کے اصول و ضابطے جو اسلام میں ہیں اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، اور یہ انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ اسلام قرض لینے سے ڈراتا ہے، اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور اسی طرح اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری گنجائش ہے، زیادہ بڑا بننے سے انسان گر جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت اپنی خراب کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی پڑھیں گے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں، جب دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ وہ فلاں آدمی ہے جو اس تنگ دستی اور غربت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے پاس تو اچھے گھر ہیں، ہمارے پاس تو رہنے کے لیے چھت ہے، ہمارے پاس تو چلنے پھرنے کے لیے سواری کا انتظام ہے، یا ہم صحت اور سلامتی کے ساتھ ہیں، ہمارے بچے ہمارے گھر والے اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن دوسرے ہم سے پریشان حال ہیں۔ اس لیے آج اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی جائے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دنیاوی معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں انسان کو چاہیے کہ کم سے کم دنیا کا وبال اور بوجھ اپنے اوپر لے کر رکھے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آئے اور انسان کو لے کر کے چلی جائے، اور اس وقت جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ قرض کی وجہ سے، اس دین اور قرض کی وجہ سے کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس وقت قبر میں جانے کے بعد وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کوئی میرا بوجھ اتارے، لیکن بہت کم ہی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی اولاد یا رشتہ دار یا کوئی ساتھی اور دوست ان کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اعلان تو بہت کرتے ہیں جنازے کے وقت کہ اس کے ورثہ موجود ہیں، کسی کا کوئی حق ہو اور آ کر کے لے لے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس اعلان میں سچے ہوتے ہیں، صرف عادتاً اعلان کر لیا جاتا ہے
تو سب سے پہلے آج آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس سے آپ اس قرض کی شدت کا، سختی کا، خطرناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کے پیارے صحابی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رأسه الى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ما نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ صحابی کریم، صحابی رسول عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر اپنا سر نیچے کیا، اور نیچے کرنے کے بعد اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر ایسے رکھا، اور بہت ہی خطرناک سوچ میں پڑ گئے۔ اور صحابی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت زیادہ تعجب، خطرناک چیز یا تعجب کے وقت یہ کلمہ عربوں کے ہاں معروف ہے، اور فرماتے ہیں سبحان اللہ بطور تعجب، اور اس کے بعد فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نزل هذا التشدید، کتنی ہی خطرناک چیز نازل ہوئی ہے، کتنی ہی خطرناک چیز جو ہے اتاری گئی ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں ہم جتنے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سب ڈر گئے، خاموش ہو گئے اور ڈر گئے۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نزل هذا التشدید، وہ کیا سختی تھی جو نازل ہوئی؟ اور اس کے بعد اب سنیں معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سنیں، قرض جو لیتے ہیں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، یا ضرورت سے زیادہ لالچ کرتے ہیں، اپنے جو ہے اسراف کرتے ہیں قرض لے کر کے، وہ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ۔ اندازہ لگائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو فٹ کریں کہ اگر آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، اگر آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر اس کو زندہ کر دیا جائے، ثم قتل، پھر دوبارہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، ثم احیا، پھر اس کو زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، یعنی کہ گویا کہ تین مرتبہ وہ شہادت کا مرتبہ کیوں نہ حاصل کر لے، اور بار بار اس کو زندہ کیا جائے، پھر اس کو شہادت نصیب ہو، سب سے اچھی موت اس کو نصیب ہو۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اتنی زیادہ اس نے فضیلت تو حاصل کر لی لیکن اس پر قرضہ تھا۔ اس نے اپنے اچھے گھر بنانے کے چکر میں، اچھی گاڑی کے چکر میں، اچھی طرح سے رہن سہن اور اچھے فرنیچر کے چکر میں اس نے اپنے آپ پر بوجھ لاد رکھا تھا قرضے کا۔ کہا کہ اگر وہ مر گیا اور اس پر قرضہ ہو، اور وہ بھی ایسی موت کہ گویا کہ تین مرتبہ اس کو شہادت نصیب ہوئی، جو کہ ممکن نہیں، ایک ہی مرتبہ موت آتی ہے انسان کی۔ کہا کہ اگر مان لو تین مرتبہ بھی وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اس پر قرضہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما دخل الجنہ حتی یقضی عنہ دینہ، کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا قرضہ اس سے ادا نہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس کا قرضہ اس سے ادا نہ کر دیا جائے۔ معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، بار بار یہ بات میں دہرا رہا ہوں کہ آدمی اپنی حیثیت، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر یا اپنی بیوی پر ویسے ہی خرچ کرے جتنی اس کی حیثیت ہے، اور اتنا خرچ کرے جتنا برداشت کر سکتا ہے، صرف ایمرجنسی کی حالت میں ہی قرضہ لے، ورنہ یہ وبال ہے،
یہ ندامت ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ جھگڑے کا باعث ہے۔ اور اس تعلق سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث سنیے، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں من مات وہو بریء من ثلاث، کہ جو آدمی مر جائے اور وہ تین چیزوں سے بری ہو، تین چیزیں ہیں اس سے وہ بری ہو، وہ بوجھ اس کے اوپر نہ ہو۔ تو کیا کیا تین چیزیں ہیں؟ ایک تو اس کے اندر کبر نہ ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ اس نے خیانت نہ کی ہو، الکبر والغلول والدین، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اور اسی طرح خیانت نہ کی ہو اس نے، اور اسی طرح تیسری چیز اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہ ہو۔ فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے اوپر قرضہ نہ ہو؟ ہم ایک ایک روپے کو حقیر جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کسی کا کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ تو 1000 100 روپے کی بات ہے، یہ 2000 کی 10,000 تو کچھ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں حدیث پیش کروں گا جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کتنا چھوٹا سا قرضہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی سزا دی، اور اس کا کتنا خطرناک معاملہ مرنے کے بعد رہا، حالانکہ دوسرے نے اس کے قرضے کی ذمہ داری بھی لے رکھی تھی صحابی نے۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے اپنی حیثیت دیکھیں، اپنے جو اپنے کمائی کے ذریعے اور رزق تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس میں لگ جائیں۔ ہم کو ہمارا رزق مل کر کے رہے گا، لیکن اپنے آپ کو بڑا نہ ثابت کریں، فضول خرچی نہ کریں، اپنے اوپر بوجھ نہ لا دیں، اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کریں، اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں۔ اور عربوں میں مشہور ہے، عربوں میں یہ مقولہ مشہور ہے، القرض مقراض المحبہ، مقراض کہتے ہیں کینچی کو، کہ جو قرض ہوتا ہے وہ محبت کو کاٹ دیتا ہے، قرض محبت کو کاٹ دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، دوستی یاری ہوتی ہے، اچھی اٹھ بیٹھ ہوتی ہے، لیکن جب قرض کی بات آتی ہے، قرض لے لیتا ہے، محبت کٹ جاتی ہے، محبت میں کینچی چل جاتی ہے۔ اگرچہ وہ ظاہری ملتے ہوں لیکن بڑی احتیاط ہو جاتی ہے، یہ قرض لیتا ہے ایک طرح، لیکن اللہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، لیکن مخلوق سے جتنا مانگو گے اتنی ناراضگی۔ پہلے وقت میں تھوڑی سی کراہت کے ساتھ کوئی قرضہ دے دے گا، پھر دوسری مرتبہ مانگو گے کچھ سنا کر کے دے گا، پھر یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے پہ بات ختم ہوگی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جان اس کے قرض کے بدلے لٹکی رہتی ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ قرضہ اس سے ادا کر دیا جائے۔ یعنی اس کا معاملہ مرنے کے بعد جو ہے وہ پینڈنگ رہتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے، وہ ویٹنگ میں رہتا ہے، وہ خطرناک کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت، اور یہ بتایا تھا کہ میدان محشر میں البدایہ والنہایہ میں اور دوسری کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا میدان محشر میں کہ جب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہو، نامہ اعمال دیا جائے، اچھوں کو جنت میں بروں کو جہنم میں ڈالا جائے، اور اس وقت کے میدان محشر کی بڑی سختی ہوگی، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے گناہوں کے اعتبار سے، سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر سر پر ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اور صرف اپنے قدموں کی جو جگہ ہے بقدر جسم ہی انسان کو جگہ ملے گی کہ وہ کھڑا ہو سکے میدان محشر میں۔ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی جو ہے سو نہیں سکتا، کوئی گر نہیں سکتا، کوئی بے ہوش نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کی مدت ہوگی اس دن کی، اور اس دن سب لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ جہنم ہی میں ڈال دیا جائے لیکن حساب و کتاب ہو، کیونکہ جو انتظار کا لمحہ ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، وہ بڑی شدت و تکلیف والا ہوتا ہے، وہ گھبراہٹ والا ہوتا ہے، وہ بے چینی والا ہوتا ہے۔ اس لیے جب میت جو ہے مر جائے اور اس کا معاملہ معلق ہو تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے، اور بہت ہی کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایسے لوگ میسر ہوتے ہیں جو ان کا بوجھ اٹھا سکیں۔ عبداللہ بن عمرو
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہؤلاء الکلمات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یہ تین کلمات کے ذریعے دعا کرتے تھے. فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین. ان میں سے سب سے پہلا جو کلمہ تھا، فرماتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے سے، قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ قرض جو ہے انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو فقر و فاقہ ہے قرض کی وجہ سے جو اس کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹی ختم ہو جاتی ہے، بک جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آنے والی نسلیں بھی جو ہے پریشان ہو جاتی ہیں. غلطی ایک نے کی لیکن صدیاں جو ہے اس کی سزا بھگتتی ہیں. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حدیث میں نے خطبہ جمعہ میں شروع میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہیں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابی، اور فرمایا ارأیت ان جاہدت بنفسی ومالی فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر ادخل الجنہ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور اس میں اپنی جان بھی دے دوں، اپنا پورا مال بھی دے دوں، اور میں جو ہے صبر بھی کروں اس شدت اور تکلیف میں جو جنگ میں اور جہاد میں ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور اسی طرح میں جنگ سے بھاگوں نہ بلکہ مقابلہ کروں، اور اس کے بعد فرمایا کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان لم تمت وعلیک دین لیس عندک وفاؤہ، کہ آپ اسی وقت جنت میں جا سکتے ہو اتنی زیادہ قربانی دینے کے باوجود کہ جب آپ مرو اور آپ کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ نہ ہو، یا اگر قرضہ ہے تو اس کو ادا کرنے کا ذریعہ آپ کے پاس اگر نہ ہو، اگر ادا کرنے کے بقدر ادا آپ کے پاس مال ہے، کوئی آپ کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، ورنہ میت کے مرنے سے پہلے ہی پراپرٹی لوگ تقسیم کرنے لگتے ہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہمیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم مر جائیں گے بڑے یاد کر کے ہمارے بچے روئیں گے. کوئی نہیں روئے گا، زیادہ زیادہ مہینے سال کوئی پریشان ہوگا، کوئی بھی نہیں روئے گا، کوئی بھی نہیں تکلیف میں ہوگا، کوئی بھی آپ کو یاد نہیں کرے گا. کیوں؟ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنے دادا کو باپ کو کتنا یاد کرتے ہیں. جو ہمارے آبا و اجداد مر گئے ہیں کتنا یاد کرتے ہیں ان کو، ان کے کتنے احسانات یاد کرتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہے. ہم کو کون یاد کرے گا؟ کوئی نہیں. ہم سے ان کا اسی وقت مطلب ہے جب تک ہم ان کو کچھ دے رہے ہیں. اس لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو، اس کو اپنے اولاد اور اپنی بیوی اپنے خاندان کی دین کے لیے خرچ کرو، اور اتنا ہی خرچ کرو جتنا آپ کے بس میں آپ کی قوت میں ہے، اور اپنے حد سے زیادہ بڑھ کر کے کسی کام کو اپنے ذمے نہ لو. اور صحابی رسول نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن یہ شرط ہے کہ اگر آپ مرو اس وقت آپ کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ نہ ہو، اور آپ کے پاس اس کی ادائیگی کے لیے روپے پیسے یا مال بچا ہوا بھی نہ ہو. کیونکہ جو قرض ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، جیسے شروع میں نے اشارہ کیا کہ شروع میں قرض کی وجہ سے آدمی غم میں تکلیف میں ایک طرح سے ایک ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، لیکن آخر قرض کا جو انجام ہوتا ہے وہ آخر میں جنگ، پریشانی، جھگڑے، لڑائی، تکلیف اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب جو کون نہیں جانتا صحابی رسول کو، دوسرے خلیفہ راشد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو ہمیشہ فرماتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر عمر فلاں جگہ بیٹھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاک والدین، قرض سے بچو، قرض سے بچو، فإن أوله ہم وآخرہ حرب، کہ قرض شروع میں تو تکلیف دیتا ہے، ٹینشن دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، لیکن جو اس کا انجام ہوتا ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے، وہ فساد ہوتا ہے، وہ لڑائی ہوتی ہے. اور اس لیے ہمیں قرض سے بچنا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اسپیشل خاص شاگرد اور ساتھی اور ایک آپ کے تربیت یافتہ ایک خاص صحابی رسول ہے اور خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی سنت کی پیروی کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور میں نے بتایا تھا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھنا ہے۔ اپنے بچے کو کہنا دیکھو فلاں کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے، دین کی جانکاری ہے، اس جیسا بنو۔ لیکن ہم جو ہیں اپنے بچوں کو اگر بتاتے ہیں دیکھو فلاں کتنا اسمارٹ ہے، فلاں کتنا اچھے کپڑے پہنتا ہے، فلاں جو ہے کتنا جو ہے اچھی انگریزی جانتا ہے، ہماری سوچ جب غلط ہو گئی تو ہماری اولاد بھی ویسی ہی غلط ہی پیدا ہوئی اور ویسی غلط ہی بنتی جا رہی ہے، ان کی پرورش بھی غلط ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو۔ اللہ